بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا کولچیکم۔ کولچیکم ہومیوپیتھک میں روزمرہ میں استعمال ہونے والی ایک دوا، اور زیادہ تر ہومیوپیتھک حضرات، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اسے جوڑوں کے درد، گٹھیا اور وجم المفاصل میں یورک ایسڈ کی زیادتی میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ چلیں آتے ہیں اس کی سمٹمز کی طرف، اور اس کی جو مین پیکولر سمٹمز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کولچیکم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں۔ بیسیکلی اس دوا کا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ جوڑوں کا درد، گٹھیا اور جوڑوں میں سوجن کی جو ہے اس میں نمایاں اس کی سمٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس سے آپ اگر بار بار سوال کریں گے تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ یہ اس کی مزاجی مینٹل سمٹمز کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ایسا مریض جس کی تذلیل کی گئی ہو اور اس کو جو ہے کسی کام میں شامل نہ کیا ہوگا، جس کو جو ہے بالکل سے محفل کے اندر اگنور کیا جا رہا ہو، اور اسے کسی کام میں اگنور کیا جا رہا ہو، اس کی تمام ان کیفیات کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مریض جو ہوتا ہے اس کی تذلیل جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے جو برے اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ جوڑوں کا درد اور گٹھیا، اس طرح کے سوجن، یہ بھی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب اس دوا کا مریض پریشان ہوتا ہے اور جب اسے سب جگہ سے باہر نکل دیا جائے، جب اسے محفل میں کسی کام میں، آفس میں جو ہے اس سے کسی قسم کا کوئی الیک سلیک نہ ہو، اور اس کو بالکل سے جو ہے نا وہ باہر نکال دیا جائے، تب وہ چاہے گا کہ وہ لوگ جو ہیں لوگ اسے اپنے ساتھ ملائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں، اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی بات چیت کریں، کام کاج کریں۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سمٹمز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سمٹمز میں بہت نمایاں فرق آتا ہے اگر اس کے ساتھ برتاؤ بہتر کر دیا جائے۔ لوگوں کا برتاؤ یعنی کہ بیڈ، اس کو برا برتاؤ، جو ہم کیا کہنا چاہیے اس کو انگلش میں اس کو آپ کو بتا نہیں پاؤں گا۔ اس کو لوگوں کا برا برتاؤ، اس کی جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کا لوگوں کا برا برتاؤ جو ہوتا ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ بڑا صابر شاکر ہوتا ہے، اور اپنی تکالیف کو بڑا کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے یعنی کہ اپنا جو اس کے ساتھ اس کی تکلیف کی وجہ سے اگر وہ اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جلد باز نہیں ہوتا، اپنے کام کو بڑے سکون سے، طمانت سے سر انجام دیتا ہے۔ اور اس کو یہ ایک خوف کہہ لیں، ایک طرح کا فیئر کہہ لیں، یا خیال کہہ لیں کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے کام میں جلد بازی کری یا اپنے کام میں نے تیزی دکھائی تو یہ مجھے اپنے سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، اور مجھے باہر نکال دیں گے۔ اس طرح کی اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے، لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے، اپنے کام، اپنے آفس میں، اپنی ڈیوٹی والی جگہ پہ، اپنے گھر میں، کہ لوگ اس کو جو ہے اپنے ساتھ بٹھائیں، پسند کریں،
تو اپنا رویہ وہ بہت کوشش کرتا ہے بہت اچھا ہو، اپنا حلیہ اپنا بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے امپریس کرنے کے لیے۔ منہ کی خشکی اور پیاس پیٹ کے امراض میں اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس، اپھارا، اصل میں ہومیوپیتھک میں اکثر کچھ دوائیاں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بیماریوں کے نام سے چلتی ہیں۔ کولچیکم جوڑوں کے درد کی دوا، یورک ایسڈ کو کم کرنے کی دوا، گٹھیا کی دوا، بربرس گردے سے پتھری نکالنے کی دوا، اس طریقے سے جو ہے فکس کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کولچیکم جتنا جوڑوں کے درد میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور اسی طرح سے یہ پیٹ کے امراض میں بھی بہت ہی اس کا بڑا کمال کا کردار ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کا پیٹ میں گیس، اپھارا کے ساتھ جو رہتی ہے متلی ہو جاتی ہے، متلی اور پیچش کا عرضہ ہو جاتا ہے۔ پیچش میں جیسے آنتوں کے جیسے ٹکڑے اس طریقے سے پاس ہو رہی تھی جیسے کہ آنتوں کے ٹکڑے پاس کر دیے گئے ہوں۔ کبھی خون کی پیچش بھی اس کو ہو جاتی ہے۔ اپھارا گیس اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کا پیٹ ڈھول کی طرح جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ اس کی ایک پیکولر سمٹم کہہ لیں، اس کی مخصوص علامت کہہ لیں کہ اس کا مریض جو ہے وہ کھانے کے پکنے کی خوشبو سے جو ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے اور اس کو ابکائیاں، متلی، شدید قسم کی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ٹراما میں بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ بے ہوش وغیرہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ خاص کر اس کو گوشت کے پکنے کی، نان ویج کہہ لیں آپ اسے، کہ گوشت ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈا ہے، اس طرح کی چیزوں کے پکنے کی خوشبو سے اس کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اس کو شدید قسم کی متلی، ابکائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جوڑوں میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ایک اور مخصوص سمٹم ہے پیٹ کی کہ معدے میں جلن اور ٹھنڈک کا احساس ایسے جیسے کہ برف رکھ دی گئی ہو، یہ اس طرح کی علامات پائی جاتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلن کے ساتھ ٹھنڈک ہو یا ٹھنڈک کے ساتھ جلن ہو یا دونوں ایک ساتھ ہوں، کوئی بھی ایک سمٹم بھی آ سکتی ہے، تو آپ اس بنیاد پر آپ مریض کو یہ دوا دے سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ اس کو متلی، ابکائی کے کھانے کی خوشبو، کھانے کے پکتے ہوئے کی خوشبو سے اس کو متلی اور ہوتی ہو۔ وبائی نزلہ زکام کے دب جانے کی وجہ سے اس کے یا پراپر طریقے سے وبائی نزلہ زکام کی علاج نہ ہو تو اس کے بعد جو جوڑوں کا درد پیدا ہوتا ہے اور اس میں درد میں معمولی حرکت سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے نم دار موسم میں اس کو زیادتی ہوتی ہے، خاص طور پہ خزاں کے موسم کی جو زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، اس میں یہ بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں سیکنڈ آڈیو کے اندر۔